ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا بھر میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں بتائیں گے۔ سال 2024 کو دنیا بھر میں جمہوریت کے لیے ایک اہم سال کہا جا رہا ہے۔ اس سال 60 سے زیادہ ممالک میں قومی انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں دنیا کی تقریباً آدھی آبادی شامل ہے۔ یہ انتخابات انسانی حقوق، معیشت اور بین الاقوامی تعلقات اور امن کے لیے بہت اہم ہیں۔ بالکل درست جانب اشارہ کیا ہے ریبا آپ نے۔ ناظرین، اب تک دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگ ووٹ ڈال چکے ہیں اور ابھی بھی کئی انتخابات باقی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں تبدیلی کی ایک لہر دیکھ رہے ہیں۔ یورپ میں انتہا پسند دائیں بازو کی پارٹیز مضبوط ہو رہی ہیں، جبکہ جنوبی کوریا میں لبرل اپوزیشن نے پارلیمانی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں لیبر پارٹی نے کنزرویٹو پارٹی کو شکست دی، جو 14 سال سے اقتدار میں تھی۔ سینیگال میں ایک نئے امیدوار نے صدارتی انتخابات جیت کر ملک میں دہائیوں سے چلی آ رہی حکمران جماعت کے دور کو ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ واپسی کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ ہاں، یہ آپ نے ایک بڑے دلچسپ رجحان کی جانب اشارہ کیا ہے۔ بہت سے ممالک میں لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں موجودہ حکومت اقتدار میں رہی ہے وہاں بھی ان کی عوامی حمایت میں کمی آئی ہے۔ مثال کے طور پر وینزویلا کو ہی دیکھ لیں، جہاں اپوزیشن نے نکولس مادورو کو ہٹانے کی کوشش کی، اور بھارت میں نریندر مودی کو پہلی بار 10 سال میں اتحاد بنانا پڑا۔ جنوبی افریقہ میں بھی افریکن نیشنل کانگریس کو پہلی بار اپارتھائڈ کے خاتمے کے بعد اتحاد بنانا پڑا۔ روس جیسے ممالک میں جہاں حقیقی اپوزیشن کو دبایا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے احتجاج کے طور پر اپنے ووٹ ضائع کیے ہیں یا انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں طویل عرصے سے حکمران وزیر اعظم شیخ حسینہ کو طلبہ کی قیادت میں احتجاج کے بعد اگست میں ہٹا دیا گیا۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی کی خواہش مایوسی سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، موسمیاتی تبدیلی ہو، غلط معلومات ہوں یا جمہوریت کی حالت۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے ایک ماہر کے مطابق جب لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ مزید خراب نہیں ہو سکتے، تو وہ کسی قیمت پر بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ سال جمہوریت کے لیے ایک اہم امتحان ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے ایک ماہر کے مطابق حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ یہ سال بتائے گا کہ آنے والے وقت میں عالمی حکمرانی کیسی ہوگی۔ خاص طور پر امریکہ جیسے بڑے جمہوری ممالک کے انتخابات اس بات کا تعین کریں گے کہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے۔ تو آئیے اب ہم گزشتہ مہینوں میں ہونے والے کچھ اہم انتخابات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنوری میں بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ نے چوتھی بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، لیکن اگست میں وہ مظاہروں کے بعد استعفیٰ دینے کے اوپر مجبور ہو گئیں اور ملک سے فرار ہو گئیں۔ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو عبوری حکومت کی قیادت سونپی گئی۔ ناظرین، تائیوان میں بیجنگ کے مخالف ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی نے صدارتی انتخابات جیتے، لیکن پارلیمنٹ میں اکثریت کھو دی۔ مارچ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے 90% ووٹ حاصل کر کے اپنی 5ویں مدت کے لیے کامیابی حاصل کی، حالانکہ یہ انتخابات بڑے پیمانے پر غیر منصفانہ سمجھے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام انتخابات کے نتائج کیا نکلے؟ ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، ہم نے اس کا بھی آپ کے لیے احاطہ کیا ہے۔ اب ہم اب تک کے ہونے والے بڑے انتخابات سے متعلق آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اپریل میں کویت کے امیر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور 4 سال تک پارلیمانی حکومت کو معطل کر دیا۔ جنوبی کوریا میں صدر یون سک یول کی کنزرویٹو پارٹی کو اپوزیشن پارٹیوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت میں نریندر مودی نے تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ تو سنبھال لیا، لیکن ان کی پارٹی کو پہلی بار 10 سال میں اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ مئی میں ایران میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں قدامت پسند امیدواروں نے زیادہ نشستیں جیتیں۔ جون میں یورپی یونین کے پارلیمانی انتخابات میں کنزرویٹو یورپین پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ جولائی میں برطانیہ میں لیبر پارٹی نے کنزرویٹو پارٹی کو شکست دی۔ ایران میں صدارتی انتخابات میں مسعود پزشکیان نے کامیابی حاصل کی، جنہوں نے مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات اور حجاب قانون میں نرمی کا وعدہ کیا ہے۔ فرانس میں دائیں بازو کی نیشنل ریلی کو شکست ہوئی، لیکن کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی۔ شام میں بشار الاسد کی پارٹی نے متوقع طور پر اپنی اکثریت برقرار رکھی۔ اب چلتے ہیں وینزویلا کی جانب، جہاں صدر نکولس مادورو کو 51% ووٹ کے ساتھ کامیاب قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی نتائج پر شک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آنے والے مہینوں میں اردن میں قانون سازی کے انتخابات ہوں گے اور نومبر میں امریکہ میں صدارتی اور قانون سازی کے انتخابات ہوں گے۔
یہ انتخابات دنیا بھر میں جمہوریت کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ ممالک میں تبدیلی آئی جبکہ دوسروں میں موجودہ حکومتوں نے اپنی طاقت مزید مضبوط کر لی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انتخابات ہر ملک میں بہتری کا باعث بنیں گے۔ بالکل درست کہا ریبہ آپ نے۔ ان انتخابات کے نتائج نہ صرف متعلقہ ممالک بلکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے۔ ہم آنے والے وقت میں ان ممالک کی سیاسی صورتحال پر نظر رکھیں گے اور آپ کو ہر اہم پیش رفت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔